اچھا، آپ ہی کا نقطہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں بریگیڈیئر صاحب نے آپ نے کہا کہ ایران کا بہت بٹر ایکسپیرینس رہا ہے امریکہ کے حوالے سے، اور ہم زیادہ دور نہیں جاتے. آپ 2 منٹ دیکھ لیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، 7 دن تک 5 دن تک کوئی اٹیک نہیں ہوگا اور جو جنگ بندی ہے وہ ود ان اے ویک ہو جائے گی. لیکن اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران پر اٹیک کر دیے جاتے ہیں. تو پھر ایران کو تو محتاط رویہ اپنانا بھی ہے، اور اپنی شرائط سے پیچھے ہٹنے میں وہ تھوڑا مشکل بھی ہوگی اس کے لیے کہ وہ اپنی شرائط جو ہے جو سخت ہیں انہی پر ڈٹا رہے. ایران کے پاس بھی ابھی حالات اتنے آپ کو پتہ ہی ہے، بڑا ٹائٹ روپ پہ وہ بھی چل رہے ہیں. بہت زیادہ نقصان ایران کا بھی ہو گیا. اپنے نیشنز کو بچانا بھی ہوتا ہے. لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو اس طرح کی سچویشن میں نیشنز کو لے کے آگے چلے. ریجیڈیٹی سے اور انا پرستی سے معاملات حل نہیں ہوتے. آپ کو دیکھنا پڑتی ہے ریئلٹیز آن گراؤنڈ. اسی کے مطابق لیڈرشپ جو ہے نا وہ فہم و فراست سے کام کرتی ہے. جہاں تک حملے نہ کرنے کی بات ہے، امریکی صدر نے بنیادی طور پہ یہ کہا تھا کہ 5 دن تک ایران کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملے نہیں ہوں گے. وہ جنرلی نہیں ہو رہے. جو حملے ہو رہے ہیں وہ اسرائیل ایران کے شہروں پر بامبنگ بالکل کر رہے ہیں. اور ابھی تک اوور آل چونکہ جنگ بندی کی حملے بند کرنے کی بات نہیں ہوئی تھی، تو اس کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے. انہوں نے اسپیسیفکلی کہا تھا آپ نے ہرمز کے کانٹیکس میں، آپ کو یاد ہے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے ہرمز کو 36 گھنٹے کے اندر کھولے، نہیں تو ایران کی تیل اور گیس کی تنصیبات کو ٹارگٹ کریں گے. جب آپ نے حرمت نہیں کھلی تو اس وقت امریکہ نے وہ جو حملے نہ کرنے کی مدت 5 دن تک بڑھا دی تھی. اس کانٹیکس میں یہ بات ہوئی ہے. لیکن ابھی تک چونکہ اوور آل سیز فائر کی بات نہیں ہوئی، اس لیے وہ حملے ابھی تک جاری ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی اس بات سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو حملے روکنے ہوں گے. حملے روک کے پھر آپ بات چیت مذاکرات کے کرتے ہیں. حملے اور مذاکرات یہ تو کٹھے کبھی بھی نہیں چل سکتے نا جی. اچھا، ایک اور اہم نقطہ کہ اگر آبنہ ہرمز کو دیکھا جائے تو وہ اس میں بہت اہمیت کی حامل ہے. ایران کی 5 بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آبنہ ہرمز پر ایرانی اتھارٹی عالمی طور پر تسلیم کی جائے، اور اس پر وہ غور و خوض کر رہا ہے کہ جو بھی اس راستے سے گزریں، ٹیکسیشن سے ہوتے ہوئے، اس نظام سے ہوتے ہوئے گزریں، تاکہ ایران جو ہے وہ فائنینشلی تھوڑا بہتر ہو سکے. امریکہ اس بات کو مانے گا؟ امریکہ کو اس کو بات کو ماننا میرا خیال ہے کسی نہ کسی حد تک پڑے گا. کیونکہ جب سوئز کینال کی کوئی رائلٹی ہے، جو بھی ٹیکسز ہے وہ ایجپٹ لیتا ہے اور پاناما سے امریکہ لیتا ہے، اور اپنے جو آبی گزرگاہیں ہیں کینیڈا کی، ان سے کینیڈا لے رہا ہے، امریکہ وہاں سے لے رہا ہے. جب دنیا میں ایگزامپلس ایسے موجود ہیں، پھر آپ اپنے ہرمز کو ایکسیپشن کیوں بناتے ہیں؟ جب ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، اب وہ اپنے ہرمز کے ذریعے لوگ گزرتے ہیں تو ایران کا پورا رائٹ ہے. جس صورت میں ایران کہہ رہا ہے اس صورت میں اگر نہ بھی مانا جائے تو ایران کا جو حق آبنہ ہرمز میں ہے، اور جو آبنہ ہرمز کو بند کر کے ایران نے جو ایک ہر طرف ایک کھلبلی مچائی ہے اس بات کی، تو ابھی دنیا کو کلیئر ہو گیا نا کہ آبنہ ہرمز کی اہمیت کتنی ہے. اور آبنہ ہرمز جو ہے وہ بوقت ضرورت ایران بند بھی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اس جنگ میں ایران کے پاس فضائی طاقت نہ ہونے کے برابر ہے، بحریہ نہ ہونے کے برابر ہے، بٹ اس کے باوجود ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کو وہ افیکٹولی بلاک کر سکتے ہیں. اور امریکہ چاہتے ہوئے اس کو کھلوا نہیں سکا. امریکہ کو بلانا پڑا اپنے یورپین اتحادیوں کو اور نیٹو کو، وہ بھی نہیں آئے. تو یہ ایک بات تو ابھی کنفرم ہو گیا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر ایران کی بات کسی نہ کسی حد تک تو ماننی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے والا جو ہے نا اس کی اسٹریٹ ہو، یا پہلے والا اس کا جو ایک نظام چل رہا ہے اسی کو، وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ابھی تو ایرانیز نے یہ پروو کر دیا ہے. تو امریکہ پورے شد و مد کے ساتھ اس طریقے سے اگر نہیں بھی مانتا جیسے ایران ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی نہ کسی حد تک ماننا پڑے گا. اور جو شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط دیتے ہوئے جان بوجھ کے آپ شروع میں سخت شرائط دیتے ہیں، تاکہ بعد میں جب آپ نے نیگوشیشن میں کچھ گیو ان کرنا ہے تو دونوں سائڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ گیو ان کرنے کے بعد بھی ان کا کوئی برہم رہ سکے. یہی ایک ریزن ہوتی ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس تمام تر صورتحال پر وہ اپنی رائے دے رہے تھے. بریگیڈیئر سر آپ کا بہت شکریہ.